قاری ایوب رحمہ اللہ جنہوں نے زندگی بھر مسجد نبوی کے اندر خصوصاً تراویح کی نماز میں امامت کی تھی، تقریباً 27 یا 28 سال مسلسل انہوں نے مسجد نبوی کے اندر تراویح کی نماز میں امامت کی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے جب ہم لوگ تھے، تو ہمارے زمانے میں ہی وہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ آخری زمانے میں مسجد نبوی کی امامت سے ان کو الگ کر کے پھر دوسرے ائمہ کو موقع دیا گیا آخری زندگی میں۔ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ایک خواہش باقی رہ گئی ہے کہ دوبارہ مسجد نبوی کی امامت مجھے ملی، اور آخری سال جس سال ان کی وفات ہوئی، پھر دوبارہ ان کو بادشاہ کی طرف سے حکم آیا کہ قاری ایوب اس سال کے ائمہ میں امام ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی وہ خواہش بھی پوری کی۔ جس دن ان کی وفات ہوئی، ہمارے ہی ایک ساتھی نے بتایا، قاری ایوب کہاں کے جانتے ہیں؟ یہ قاری ایوب برما کے تھے، ہمارے پڑوسی ملک۔ وہ عربین نہیں تھے، یہ تھے اصل برما کے، میانمار کے۔ چونکہ اس علاقے کے تھے اس لیے اردو سمجھتے تھے اور ہلکا پھلکا بول بھی سکتے تھے، لیکن ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی تھی سعودی عرب کی۔ ان کے بال بچے وغیرہ اردو نہیں بول پاتے تھے، لیکن قاری صاحب اردو جانتے تھے۔ ہمارے اس ساتھی کو پتا نہیں تھا کہ قاری صاحب اردو جانتے ہیں، تو پڑھاتے تھے تفسیر کا مادہ۔ امتحان حال میں قاری صاحب کا ہی پیپر تھا، یہ اپنے ایک ساتھی کو امتحان حال میں جیسے ہی داخل ہوا کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میرے بغل میں بیٹھو، دونوں ساتھ مل کے ایک دوسرے کی کاپی دے کر لکھیں گے۔ مذاق میں کہہ رہا تھا، یہ بڑا نیک بندہ تھا، یہ ساتھی بھی انتہائی نیک شریف تھا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کتاب بھی سامنے اگر کوئی کھول کر رکھ دے تب بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اتنا نیک تھا۔ لیکن مذاق میں اپنے ساتھی کو کیا کہا کہ کہاں دور جا رہے ہو؟ بغل میں بیٹھو، ہم ساتھ میں مل کر ایک دوسرے کی کاپی دے کر لکھیں گے۔ قاری صاحب نے سنا، انہیں پتا نہیں تھا کہ قاری صاحب اردو سمجھتے ہیں، آ کے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ساتھ مل کر دیکھ کر لکھو گے، ایک تھپڑ لگاؤں گا عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے قاری صاحب سے اردو سنا تو ایک دم بالکل تھر تھرا گئے، ایک دم ڈر گئے کہ قاری صاحب نے ہماری بات سن لی، ہمیں تو مذاق میں کہا تھا، انہوں نے پتا نہیں کیا ہمارے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ بہرحال ہوا، وہ دور بیٹھا، یہ اپنا وہیں پر بیٹھا جہاں بھی اس کو بیٹھنا تھا، پرچہ ملا، لکھنا شروع کیا۔ اب قاری صاحب کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ شاید چوری کرنے والا لڑکا تھا، پڑھنے لکھنے والا لڑکا ہے نہیں۔ اب پرچہ تقسیم کرنے کے بعد قاری صاحب اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ کیا لکھ رہا ہے یہ جواب۔ کافی دیر تک کھڑے رہا اور دیکھا کہ یہ بندہ بالکل بھی ادھر ادھر کہیں نظر بھی نہیں اٹھا رہا ہے اور بالکل صحیح جواب لکھ رہا ہے۔ کافی دیر تک قاری صاحب اس کے پیچھے کھڑے رہے اور دیکھتے رہے کہ کس طرح وہ جواب لکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اشارہ کیا کہ اٹھو، اٹھا، دیکھا کہ قاری صاحب پیچھے کھڑے ہیں، ہکا بکا رہ گیا، اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ قاری صاحب پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد قاری صاحب نے کہا کہ مجھ سے قصاص لو، میں نے تمہارے پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، اسی لیے میں نے اس قصے کو ذکر کیا۔ قاری ایوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے قصاص لو، میں نے تمہارے اوپر ظلم کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے کیا ظلم کیا میرے اوپر؟ کہا کہ تمہارے تعلق سے میرے دل کے اندر بدظنی آ گئی تھی، برے خیالات آ گئے تھے کہ شاید تم کوئی نکمے لڑکے ہو، چوری کرنا چاہتے تھے شاید تم، اور اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک تھپڑ لگاؤں گا۔ تو تمہارے تعلق سے جو میں نے یہ گمان کیا تھا یہ درست نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ تم بالکل صحیح سے جواب لکھ رہے ہو اور کسی طرف تم نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہو، تو دنیا میں جو کچھ ہو سکے مجھے سزا دو، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں شیخ، آپ کو کیا میں سزا دوں، میرے دل میں کچھ بھی ذرہ برابر نہیں ہے۔ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ جب یقین ہو گیا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس کے بعد وہاں سے ہی لے۔ جب یقین ہو گیا کہ آخرت میں معاملہ یہ جائے گا نہیں، دنیا میں رفع دفع ہو چکا ہے، اس کے بعد وہاں سے ہی لے۔